والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قائد غر المحجلین. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعدی بہا انک العظیم. اللہ تعالی جل مجدہ ولا اسمہ ولا غیرہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محترم و محتشم سامعین اور ناظرین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید جو بھائی محمد شبیر صاحب کی زوجہ محترمہ اور حافظ عبدالرؤوف صاحب اور مولانا انیس صاحب کی والدہ ماجدہ، ان کے تیسرے بھائی جو ہیں ان کے میرا نام ذہن میں نہیں ہے، اویس صاحب، ان کی والدہ ماجدہ جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکی ہیں، ان کی دعا کے لیے ہم سب حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش مغفرت فرمائے اور ہم سب کو فکر آخرت کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید برہان الرشید نے جو موت کا تصور دیا ہے، موت کے حوالے سے جو احوال قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں، وہ بڑے تفصیل کے ساتھ بڑے مفصل انداز کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ انسان کی ابتدا تو ہوتی ہے، انتہا نہیں ہوتی. ایک جہان سے دوسرے جہان کے اندر منتقل ہوتا ہے. یہ سبب ہوتا ہے ایک جہان سے دوسرے جہان کے اندر منتقل ہونے کے لیے. اور قربان جائیں اسلام کے کہ اسلام نے انسانیت کو وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ شرف عطا فرمایا ہے، وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ کسی مذہب کے اندر اتنا شرف و کمال نہیں ہے. اندازہ کریں گے ایک بندہ ساری زندگی اپنی زندگی نماز پڑھنے میں بسر کرتا ہے اور اچھے کام کرنے میں بسر کرتا ہے. اگر وہ صبح کا نمازی ہے تو امام آگے ہوتا ہے، امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا ہے. اگر وہ ظہر کا نمازی ہے تو ظہر کے نمازی نماز کے اندر امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ امام کی اقتداء میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. کوئی بھی نماز پڑھنی ہو، 5 گانا نماز ہو، نماز جمعہ ہو، نماز عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز کو ادا کرتا ہے. لیکن اندازہ کریں جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ امام کے بھی آگے ہوتا ہے
کو کیا بنا ہوتا ہے، کس گواہ کو پہنچا ہوتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس وقت وہ امام کی آگے ہوتا ہے، امام اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے. یہ شرف، یہ عزت اسلام نے بخشی ہے، جو اسلام کو پسے پس ڈال کے وہ کہتا ہے دوسرے مذاہب کی ترجیح دیتا ہے، دوسرے مذاہب کی تعریف کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو دوسرا مذہب یہ کر گیا، ہمارے پلے کچھ نہیں. بابا نہیں، وہ جلانے والے ہیں، وہ خاک میں بلانے والے ہیں، یہ خاک میں بلانے والا نہیں ہے. جب ایک اگر چیز ضائع ہو جائے، فالتو ہو جائے، اس کو لوگ کوڑی کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، اسی طرح اس کو ڈال دیتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہوتی. جانور مر جاتا ہے اس کو کیا عزت رہتی ہے؟ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، مالک دیکھ بھال کرتا ہے، چارہ ڈالتا ہے. لیکن جب مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو سفید کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے، اس کو غسل کرایا جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور قبر میں رکھ کے صرف قبر میں ڈال کر واپس نہیں آتے، قبر میں اس کا قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں پتہ ہے کیا جاتا ہے کہ جن کا کلمہ پڑا ہے اس رخ سے وہ آئیں گے اور زیارت فرمائیں گے. اس رخ سے انہوں نے آنا ہے، زیارت کروانی ہے اور بتانا ہے تو نے میرا کلمہ پڑا ہے، اب تنہائی کے اس اندھیرے کوٹھڑی میں تجھے زیارت کروانے کے لیے آ گیا. بہت بڑی ہے کاملہ حضرت رابعہ بصری، آپ جب قبر میں گئی تو فرشتے آگے منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے کہا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، کس رب کو چاہتی ہے، تیرا رب کون ہے تعارف کروا. انہوں نے کہا تم اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو، مجھ سے پوچھنے والوں تم بتاؤ تم کون ہو. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم آسمانوں سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آسمانوں سے اتنے دور سفر طے کر کے یہاں میری قبر میں آگے ہو، مجھ سے پوچھنے لگے ہو من ربو کا، رابعہ بصری تو 2 گز نیچے آئی ہے، تم اتنے دور سے آ کر رب کو نہیں بولے، کیا میں بھول گئی ہوں رب کو. خواجہ بایزید بستامی، ان کا نام اصل جو ہے حضرت غفور بن عیسیٰ ہے. حضرت غفور بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی، آپ جب قبر میں گئے تو آپ سے پوچھا گیا، کہا من ربو کا، فرمایا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا کہ میں شریعت اسلامیہ کو ماننے والا ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، آپ کا امتی ہوں. ہمارا طریقہ اور دستور اور رسول یہ ہے، ہم جس سے ملاقات کرتے ہیں اس سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے سلام کر کے پھر اس سے بات چیت کرتے ہیں. آپ نے سلام کیا نہیں، بات چیت پہلے شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ قبر سے باہر نکلو اور پہلے سلام کرو، پھر میری قبر میں آنے کی اجازت ہوگی. ہوا یہ کہ جب السلام علیکم کہا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام. انہوں نے کہا من ربو کا، انہوں نے کہا کہ سلام کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا کسی کافر کو سلام کہتے ہو؟ کیا کسی عیسائی کو اسلام کہتے ہو؟ کیا کسی ہندو کو سلام کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کس کو کہتے ہو؟ فرمایا مومن کو کہتے ہو. فرمایا میں مومن ہوں. جو دوسرا انہوں نے سوال کیا تھا وہ یاد رکھنے والا ہے، وہ ہماری زندگی کا محاصل ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میرا رب ہے تو اللہ نے کہہ دیا یہ میرا بندہ نہیں، تو پھر بتانا میرا کہاں گزارا ہوگا، میں نے پھر کدھر جانا ہے، میری پھر جائے بنا نہیں ملے گی. یہاں پر میں خاموش ہوں، میرے رب سے پوچھ کے کون ہے. اگر میں نے کہا کہ میرا رب بھی اللہ ہے، انہیں کہا کہ میرا بندہ نہیں، تو ابا یزید بستامی کدھر جائے گا؟ اس کی جائے بنا کہیں نہیں ملے گی. اس رب سے پوچھ جس
کہا، آواز آئی، اے فرشتوں چھوڑ دو، یہ میرا بندہ ہے، اس نے ساری زندگی میرے لیے زندگی بسر کی ہے، آج میں نے ساری آسائش، میں نے ساری سجاوٹ جنت کی اس کے حوالے کر دی ہے۔ میرے لیے زندگی بسر کرنے والا جب میرے پاس آتا ہے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کیا جاتا، اس کو عزت کا ہار پہنا کر عزت افزائی کی جاتی ہے۔ بابا بزندہ اور ایک بہتی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، یہ ہمارے لیے بڑا خاص ہے۔ مولانا انیس صاحب کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے یہ ہمیں اس پر یہ حدیث مبارکہ مفہوم سے ضرور لینا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر والدین آپ کے بستر پر موجود ہوں اور آپ بھی بستر پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کی وجہ سے آپ کے والدین کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، آپ کے والدین خوش طبی کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جہاد کرنے سے بھی زیادہ اس بچے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ دعا نہیں رہا، وہ کوئی اور خدمت نہیں کر رہا، وہ گفتگو کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ والدین ہنس پڑے، مسکرا پڑے، فرمایا جہاد سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی اعمال نامے میں اجر رکھ دیتا ہے۔ اب یہ بھی زمانے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین، ہم زیادہ تر لوگ دوستوں کو راضی کرتے ہیں، والدین کو راضی نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اگر فارغ بھی ہوں لیکن والدین کو ٹائم نہیں دیتا۔ یاد رکھیں جو والدین کو ٹائم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، اور جو والدین کو ٹائم نہیں دیتا یاد رکھیں اس کی موت زیادہ تر تنہائی میں ہو جاتی ہے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ والدین کی خیال رکھیں، والدین کی عزت افزائی کریں، اتنا خیال رکھیں کہ والدین اس وقت سب سے زیادہ وقت یہ والدین کا خیال رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کے پاس بیٹھ کے گفتگو کی جائے، وہ کسی رنگ میں بھی بات کریں، ان کی بات سننے کے لیے تیار رہیں۔ بھائی اگر کوئی عالم دین ہے تو اگر اپنے والدین کے پاس بیٹھتا ہے، والدین انہیں فقہ کون سی پڑھی ہے، کون سا فقہ کا سوال کرنا، انہوں نے کون سا فقہ کا مسئلہ حل کرنا ہے، کون سی حدیث انہوں نے سامنے رکھ لیا ہے، جو پیچھے زندگی بسر کی ہے وہی باتیں کرنی ہے، لیکن اپنے آپ کو جو تیار کر لیتا ہے ان باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے علامہ صاحب موجود ہے، اب جو ٹائم ہے، جو باقی جتنا ٹائم ہے ان کے لیے اپنے مختصر کرتے ہیں، وہی بیان فرمائیں گے۔ علامہ علی حسنین صاحب، اللہ تعالیٰ جو بیان کیا ہے اللہ قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی ہے اللہ معافی عطا فرمائے۔ وما علینا